حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں گے یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کون جائے ساتر میں جہاں ہم کرتے ہیں وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر خطا پر دعا دی وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی عطاؤں کے عاشق اسی کی نماز و دعاؤں کے عاشق وہ نبیوں سے کم کر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کا تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر کہے اسے آمین اس کی دعا پر جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ خدا جانتا ہے یہ بھی خدا جانتا ہے لوگ کہتے ہیں میں ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں میں ابو بکر کو پہلا نہیں کہتا میں کہتا ہوں کوئی صدیق مانے نہ مانے یہ ہے اگر اس کے رتبے خدا نے وہ خدا نے دیا ہے رمضان المبارک کا پاک مہینہ جو کہ مکمل ایک مہینے کے لیے آتا ہے جس میں 15 دن نکل گیا کیسے نکلا کوئی 15 دن خوب عبادت کیا کوئی خوب تراویح پڑھا کوئی کچھ بھی نہیں کیا اور جس طرح یہ 15 دن نکل چکا ہے اسی طرح اور 15 دن نکل جائے گا لیکن نیکی کرنے والے کرتے رہیں گے اور نہیں کرنے والے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرہ پہلا 10 دن دوسرا 20 دن تیسرا 30 دن رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات اب جو پہلا عشرہ 10 دن کا گزرا اس میں تو رحمتیں آئی گئی لیکن کتنے لوگوں نے رحمتوں میں نہایا رحمتوں کو لوٹا اور کتنے لوگ باقی رہ گئے اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے بیچ والا 11 سے 20 تک کا جس میں مغفرت اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو 10 دن کا عشرہ ہے 11 سے 20 تک تم چاہو تو مغفرت حاصل کر لو چاہو تو مغفرت میں اس کو تمہید کے عنوان بنایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح 15 دن ہمارا نکل گیا اسی طرح 15 دن اور نکل جائے گا اور ہم کام سے فرصت نہیں پا سکیں گے ہم اپنے دھندے سے ٹائم نہیں نکال سکیں گے تراویح بھی ختم ہو جائے گی اور رمضان بھی چلا جائے گا مگر ہمیں کام سے فرصت نہیں ملنے والا ہے لہذا گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی اللہ کے لیے بھی اپنے وقت کو نکالیے تراویح میں آئیے نماز پڑھیے قرآن پڑھیے رمضان کا لطف لیجئے رمضان ہمیں اچھا بنانے آیا ہے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے جس میں 4 دن بچے صرف 4 دن میں ہم چاہے تو اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں ورنہ ہمارے نام اعمال میں تو اللہ جانے اتنے گناہ ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دن میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں نا تو غلطی سے غلطیاں 10 ہو جاتی ہیں کیونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور نیکی کرنا پڑتا ہے مثلا آپ نماز پڑھنے آئیں گے تب نماز پڑھیں گے اور نہیں آتے ہیں میرے تو عزیزوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور بچوں آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو رمضان کا 15 دن چلا گیا اللہ چاہے اس کا بھی صدقہ عطا کرے اس کا بھی فیضان عطا کرے لیکن جو بچہ ہے اب بھی وقت ہے اپنے کام سے فرصت نکالیے اور اپنے کام کو تھوڑا سا کم کیجئے اور نماز مسجد آباد کیجئے
اور معافی مانگیے، مغفرت کرائیے، مغفرت کا پروانہ پا لیجیے، ورنہ جس طرح 15 دن نکل گئے یہ بھی نکل جائے گا، آپ رہ جائیں گے ایسے ہی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، لقد نصرکم اللہ، بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی۔ لقد نصرکم اللہ بی بدر وانتم اذلہ، اس وقت بدر میں جب نہیں تھا۔ آج رمضان ہے، کل کی تاریخ ہے کہ 17 رمضان جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اسلام کے مخالفین کے ساتھ رمضان کے 17 تاریخ کو لڑی، اور لڑنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر لعلکم تشکرون، کہ اللہ نے بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی، بے شک مدد کی اللہ نے تمہاری بدر میں، اس وقت کہ جس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ڈرو سے اور تم شکر گزار بنو، اور اللہ کا شکر گزار بنو۔ آج عموماً سب کے ساتھ اللہ کا مدد ہے، اللہ کی مدد سب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ جب میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو تم میرا شکر گزار بن جا، تو میرا شکر گزار بن جا۔ اور یہ آیت اس وقت آئی جب اللہ نے مدد کی اور پھر کہا کہ اب میں نے تمہاری مدد کری ہے، اب تو میرا شکر گزار بن جا۔ اور بے شک وہ تو پھر صحابہ تھے نا، وہ تو پھر، میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں اس لیے کہ بات بہت لمبی ہے آج کی، اور میں کوشش کروں گا کہ جو امپورٹنٹ بات ہے میں وہ آپ کے ساتھ رکھوں گا، ورنہ کوئی ایسا جمعہ نہیں ہے جس میں میں اپنی تقریر کو پوری طرح مکمل کر پایا ہوں، ہمیشہ باتیں باقی رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی رہے گی تو انشاءاللہ کبھی کبھی کر دیں گے۔ لیکن وہ شکر گزار کیسے بنے؟ شکر گزار کیسے بنے؟ اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے صحابہ کے دلوں کو روشن کر دیا، صحابہ کے دلوں کو روشن کر دیا۔ اور اب جب وہ ایمان لے آئے صحابہ رضی اللہ تعالی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جب 313 ہوئے، اور پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہی بنے، پھر انداز کیسے رہا، ان کی شان کیسی رہی۔ اور پتہ ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لایا۔ سبحان اللہ، اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نبی نے مانا، اور ہمیں ایمان ویسے ہی لانا کہا جا رہا ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسین، حضرت حسن، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، جتنے صحابہ اور ان کا ایمان جیسا رہا، اللہ کہتا ہے ویسے ایمان لاؤ گے تو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اور مجھے بتائیے ہم یہاں پہ 40-50 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ایمان سے کیا ہمارا ایمان ٹکراؤ کر رہا ہے؟ ہم نماز میں سستی کر دیتے ہیں، ہم روزہ رکھنے میں کاہلی کر دیتے ہیں، ہم اپنے بزنس، اپنے دھندے کو چلانے کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک صحابی کو بتائیے کہ جنہوں نے اپنے کاروبار کے سبب نماز کو ترک کیا، اور اللہ کیسے کہہ رہا ہے ایمان کہ جیسے رسول پہ رسول کے صحابہ نے ایمان لایا، ایمان جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر کیا کہنے، آج موضوع سخن یہ
ہم یہ جو ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آتی ہیں اور یہ جو سر پہ امامہ نظر آ رہا ہے اور یہ جو مسجدیں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو قرآن نظر آتا ہے، یہ جو آج ہم محفلیں سجاتے ہیں وہ اس لیے کہ صحابہ اس دھرتی پر رہے، صحابہ تھے، وہ اس لیے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھیاں ہیں، اس لیے کہ صحابہ تھے، آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، آج قرآن ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، آج حیا ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، آج عزت ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، کیا مطلب ایمان ہمارا موجود ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، آج اسلام موجود ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، گویا بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس دھرتی پر صحابہ نہ ہوتے تو شاید آج اسلام نظر نہ آتا، بات کیوں ایسا کیوں؟ وہ جو جنگ بدر مکے کے کافر جب مدینے کی سرحد پر آ کر کے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، حضور کو خبر ملی ہے کہتے ہیں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکے کے کافروں نے آپ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ اے صحابہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ مدینے میں نہ آئے، وہ مدینے میں نہ آئے، مدینے میں آئیں گے تو پھر توڑ نقصانات زیادہ کیا ہو جائے گا۔ بہرحال وہ جو جنگ بدر جب سجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے صحابہ کو سارے صحابہ کو لے کر کے سارے صحابی کو اور جنگ بدر کے میدان پر پہنچے، رات کی تاریکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ جاؤ اور اپنے خیموں میں آرام کرو، کل صبح جنگ ہوگی۔ سارے لوگ گئے اپنے خیمے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جانے لگے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر موجود تھے پہرا دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ سنو میں جا رہا ہوں رب سے باتیں کرنے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ رب سے دعا ٹھیک ہے، بات کیجئے، اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ سے یوں باتیں کیجئے، بات کیجئے اور فیل کیجئے، محسوس کیجئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنی چھوٹی بڑی تمام تکلیفیں، تمام درد، ساری پریشانیاں اللہ سے کہیے، کھل کے کہیے۔ اور یہ کہنا ہمیں حضور نے بتایا کیسے کہا جاتا ہے، اور کیا کہنے حضور نے فرمایا اپنے وہ پہرے دار سے کہ میں جا رہا ہوں اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اندر کسی کو آنے مت دینا۔ اسی کا صلاح وہ پہرے دار دروازے پہ کھڑے رہے، حضور اندر گئے اور اتفاق دیکھیے کہ حضور جب اندر جا رہے تھے نا تو ایک جملہ کہا تھا کہ سنو کسی کو اندر مت آنے دینا، لیکن جب میرا یار ابو بکر آئے تو اسے روکنا بھی مت۔ سبحان اللہ، ابو بکر آئے تو اسے روکنا بھی مت، لیکن ہوا ایسا کہ ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا پہرے دار کو کہ جب ابو بکر آئے گا تو اسے روکنا بھی مت۔ خدا کی قسم حضرت ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر آئے بھی، اور پھر کیا کہنا، یہ بات جو ہم تک پہنچی حضرت ابو بکر نہیں پہنچائی، یہ بات پہرے دار کھڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اتفاق سے حضرت ابو بکر آ گئے
حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا محبوب کدھر ہے؟ سبحان اللہ، وہ عاشق، وہ ابو بکر، کیا کہنا اس ابو بکر کے جو اسلام کا سب سے پہلا مومن، جو سب سے پہلا خلیفہ، جو سب سے پہلا صحابی، جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لائے، جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب سے زیادہ خرچ کیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر ہم پر جتنے لوگوں نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر جو تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ میں محمد نہیں کل اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر خطا پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی عطاؤں کے عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں کے عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر ہم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کا تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر، کہے اسے آمین اس کی دعا پر، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے یہ خدا جانتا ہے، یہ بھی خدا جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں میں ابو بکر کو پہلا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کوئی صدیق مانے نہ مانے یہ ہے اگر اس کے رتبے خدا نے، وہ خدا نے۔ اچھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا امامہ، حضور کا امامہ وہ اپنے سر سے اور زمین پر رکھ دیا ہے، اور حضور کا سر سجدے میں، حضور کا سر جانتے ہیں حضور نے کیا سجدے کر کے کہا تھا کہ مولا یہ جو آج 313 آئے ہیں، یہ جو 313 میں لے کے آیا ہوں مولا یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ جو 313 ہے مولا یہ میری محنت کی کمائی ہے، بڑے وفادار ہیں مولا، ان سے کہا چلنا ہے یہ چل چلے ہیں، ان سے کہا لڑنا ہے یہ لڑنے کو تیار ہے، ان سے کہا کٹنا ہے یہ کٹنے کو تیار ہے، مولا ان سے جو کہا وہ یہ کرنے کو تیار ہے، کافروں نے تو پتھر چلائے ہیں، انہوں نے تو پھول برسائے ہیں، مولا کافروں نے تو کانٹے بچھائے ہیں، مگر مولا ان یاروں نے تو اپنی پلکیں بچھائی ہے، مولا یہ جو بدر میں 313 لے کر کے آیا ہوں یہ میری محنت کی کمائی ہے، جن کو جان کر کے لایا ہوں مولا، آج کو لے کر کے آ گیا ہوں مولا، آج اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی جائے گی مولا، کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے اور ہماری تعداد صرف 313 ہے مولا، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، جنگ کے ساز و سامان نہیں ہے، کھانے کو جیسا نہیں ہے مولا، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں مولا، بھوک سے ہے مولا، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کسی کے پیر میں جوتی نہیں ہے، کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی 3 دن سے پتھر باندھا ہوا ہے، کوئی 3 دن سے کھایا نہیں ہے مولا، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے مولا، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اگر یہ آج نہ رہے مولا، اگر یہ کٹ گئے مولا، یہ ذبح ہونے آئے ہیں، اگر یہ ذبح ہو گئے یہ کٹنے آئے ہیں، اگر یہ کٹ گئے مولا یہ آج جان دینے آئے ہیں، اگر یہ آج نہ بچے تو مجھ محمد کی زبان سے سن لے، اپنے محبوب کی زبان سے سن لے، اے مولا اگر آج یہ نہ بچے تو کل قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا دھرتی پر کوئی نہیں بچے گا۔ تو آج ہم جو اللہ کا کلام، قرآن، حدیث، اسلام، ایمان یہ ساری چیزیں اپنایا ہے، کمال ہے، کس کا کمال ہے؟ 313 ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، 3 گنا زیادہ لشکر ہے، 3 گنا زیادہ فوج ہے، اور حضور کے پاس صرف
313 دو ہم نے دو کے بارے میں پڑھا. وہ دو بچے میں مختصر میں آگے بڑھتا ہوں. جنگ بدر کا وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار صحابہ تھے اور مہاجرین صحابہ تھے. مکے میں جو ایمان لائے وہ بھی صحابہ تھے اور جو مدینے میں ایمان لائے وہ بھی صحابہ تھے. دونوں موجود ہیں. حضور نے فرمایا کون لڑے گا ان لوگوں سے؟ کون لڑے گا ان لوگوں سے؟ ان کی فوج ہزاروں میں ہے, ہم صرف 313 ہیں. وہ ہزاروں سے زیادہ ہے. ان کے پاس ہتھیار ہے, ڈھال ہے, نیزہ ہے, تلوار ہے. وہ کھاتا پیتا ہوا انسان ہے. ان کے پاس گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, ان کے پاس سارا سامان ہے. وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 6 سر ہیں, 8 شمشیریں, 2 گھوڑے ہیں. صرف اتنا سے جنگ لڑنا ہے. ہزاروں کا لشکر ہے اور صحابہ پتھر باندھے ہیں, بھوک سے ہیں, روزے سے ہیں, کچھ کھائے نہیں ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ لڑو گے ان لوگوں سے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم کٹنے کو تیار ہیں, ہم لڑنے کو تیار ہیں. انصار صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے. انصار صحابہ کی طرف تم لوگ میں کون کون ہے؟ حضرت مقداد وہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی ہم موسیٰ کی قوم ہے, ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے لوگ کہا تھا کہ چل ہمیں قوم عمالقہ سے لڑنا ہے, تو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا, تو جا تیرا رب جانے, تو لڑ تیرا رب لڑے. حضرت موسیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے قوم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے لیے ان کے لیے بھیجا, ان کے لیے بھیجی ساری چیزیں. جب تو اللہ ان کے لیے آسمان پہ بادل کا سایہ کر دیتا تھا, چشمے جاری کر دیا تھا. ان کے قوم کے لوگ ایک ایک گھاٹ اپنا لیے تھے. لیکن جب اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے قوم سے کہو کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے, تو ان کے قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, تو جانا تیرا رب جانے, ہم نہیں لڑتے. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لڑیں گے. یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہر ساتر میں جہاں ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر میں وہ سارے صحابہ لڑنے ہیں, میدان سجا ہے, سارے لوگ لڑ رہے ہیں, جس میں حضرت جبریل جبریل مدد کے لیے آئے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک آواز آتی ہے اقدم حیثم, اقدم حیثم, یا رسول اللہ ایک آواز آتی ہے اقدم حیثم. یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں, یہ آواز آ تو رہی ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ آواز کس سے آ رہی ہے, کدھر سے آ رہی ہے, یہ آواز کون دے رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ او صحابہ وہ جو آواز آ رہی ہے جبریل کے گھوڑے کا نام ہے, جو جبریل اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب میں کسی کافر کو قتل کرنے جا رہا ہوں تو مجھے قتل کرنے سے پہلے وہ زمین مجھے قتل کرنے سے پہلے قتل ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں پیارے صحابہ وہ جو قتل ہوتا ہے اسے جبریل امین قتل کر رہے ہیں. بے شک رب نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے, اللہ نے ان کی وہاں مدد کی. چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عبد الرحمن کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا وہ ابو جہل کہاں ہے, وہ ابو جہل سنا ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن, حضور کا سب سے بڑا دشمن. وہ چھوٹے او مومنوں پتہ ہے ان کے پاس نا ہتھیار نہیں تھے,
وہ اونٹ کا گوشت کھا کر کے لڑنے نہیں آئے تھے، وہ پانی پی پی کے نہیں لڑ رہے تھے 313۔ وہ جو 313 تھے ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، یہاں تک کہ حدیث ہے کہ جب تلواریں جب بے ہتھیار ہوئے تو حضور نے کھجور کی ٹہنیوں کو توڑنے کا حکم دیا، کھجور کی ٹہنیوں سے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا 313۔ کیوں بتاؤں؟ وہ جو 313 لڑنے آئے تھے نا، وہ اپنے ہتھیار کے بنیاد پر نہیں، وہ ایمان کی طاقت کو لے کر کے آئے تھے۔ ان کا یقین تھا، ان کا توکل تھا رسول اللہ کے ساتھ، ان کا ایمان تھا اللہ کے ساتھ کہ جب ہم حق کے لیے لڑیں گے تو ایمان ہماری وہ طاقت ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ نے مدد کی۔ وہ جو ہزاروں میں بھاری تھے، کس بنیاد پر؟ تلواریں نہیں، سرہیں، ڈھال نہیں، نیزے نہیں، قوت نہیں، کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہیں، پیٹ میں پتھر بندھے ہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں ایمان کی طاقت کو لے کر کے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد آئی۔ مختصر وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے سے ہمیں ایمان کو سمجھنا چاہیے، کس چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے۔ آج یہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 15 سال 20 سال، کبھی آپ نے کہا کہ بیٹا جب اسلام کی بات آئے گی تو کتنا آگے بڑھے گا کٹنے کے لیے؟ کوئی ہے جو یہ سبق اپنے اولاد کو پڑھایا؟ اور یاد رکھیے وہ دن کہ جب ہمیں بھی میدان جنگ اپنے بچوں کو بہادر بنائیے، بہادر جسم سے نہیں، کھانے پینے سے نہیں، بہادر انسان ایمان سے بنتا ہے، ایمان سے۔ وہ حضرت عبد الرحمن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے گئے اور جا کر کے کہتے ہیں چچا وہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب ہے بچوں؟ بیٹا بھتیجے اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بچے کہتے ہیں کہ چچا سنا ہے کہ وہ میرے محبوب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہم اسے قتل کریں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کے سب سے بڑا دشمن ابو جہل کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں بھتیجے تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، تم تو اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ وہ گھوڑے پہ ہے اور اس کے ارد گرد سپاہی تیار ہیں، اس کے ارد گرد سپاہی تعینات ہیں اس کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن خدا کی قسم وہ جملے بھی یاد ہیں جب بچوں نے کہا تھا وہ فوج کو لگا کر کے، سپاہیوں کو لگا کر کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے مجھ سے تو بچ جائے گا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بچنے والا نہیں۔ وہ آپ لیکن جب حضرت اسرائیل آئیں گے نا کھینچنے روح کو، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب وہ بچے آئے میرے پاس تو ہم چاہتے ہیں ان کو اچھے سے بتاتے کہ وہ ہے ادھر ہے وہاں ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے بچوں کو یہ کہا بھتیجے وہ دیکھو سیاہ گھوڑے پہ، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا وہ دیکھو ابو جہل سیاہ گھوڑے پہ سوار ہے، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں اشارہ کیا کہ دونوں بچے ہمیں ابو جہل کے پاس لے، اشارہ کیا اور پھر یہاں تک کہا کہ وہ دونوں بچے گئے ہیں لڑنے ابو جہل سے، چھوٹی چھوٹی تلواریں، وہ ایک بچہ ابو جہل کا گھوڑے پہ وار کرتا ہے، ابو جہل پہ گرتا ہے، ایک سپاہی آتا ہے اور ایک بچے کو اسی وقت اسی جگہ شہید کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بچہ شہید، لیکن ایک کی ہمت وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، وہ ابو جہل سے لڑ رہا ہے کہ ایک سپاہی آیا اور اس بچے کا ایک بازو کاٹ دیا۔ جب ایک بچہ کاٹ دیا اور حضور یہاں دیکھ رہے ہیں
حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچے کا جب بازو کٹا تو وہ تن سے جدا نہیں ہوا، اتنا کٹا کہ وہ لٹک گیا، وہ لٹک لگا ہوا ہے، مگر لٹکا ہوا ہے۔ اور جب وہ بچہ وہ جو تلوار چلاتا نا اس سے دقت ہوتی، جب یہ بازو ہلتا تو دقت ہوتی، اس بچے کی ہمت میں میری اس ہزارہ جان قربان، وہ بچہ، وہ ننھا سا بچہ جس کے بازو جسم سے لگ کے کٹے ہوئے ہیں، جب وہ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے تو دوسرا ہاتھ اسے دقت دیتی ہے، پریشانیاں دیتی ہے، وہ جو دوسرا ہاتھ لٹکا ہے، جسم سے لگا ہوا ہے، وہ بچہ کیا اس کی ہمت، وہ اپنے بازو کو پیر سے دبا کر کے جسم سے علیحدہ کرتا، پھر لڑنے گیا۔ حضور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، حضور اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اس بچے کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک مبارک نکالا، زبان نبوت کا پانی نکالا، اور اس تھوک مبارک سے حضور نے اس کے بازو کو کاندھے سے جوڑ دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بھی بچہ لڑتے لڑتے اسی میدان میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزوں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اچھا پیسہ روپیہ ہے، اچھا لباس ہے، اچھا کھانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ویسا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیے مومنوں، ایسا ایمان اگر نہیں لاتے ہیں تو پھر ہم ذلیل ہی ہوتے رہیں گے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، اپنے بچوں کو مضبوط بنائیے اور بہتر بنیے، اور اولاد کو دین میں لائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا تعالیٰ ہم نے جتنی باتیں کہی جان کر یا انجانے میں کوئی غلطی نکل گئی ہو، جہاں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اللہ سب باتوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جیسے آپ لوگوں کے دل پہ سخت گزرا تو آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ سارے بغل میں طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔